بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. ایک تو کل بڑے واقعات ہوئے ہیں, کوئی وزٹ بھی ہوا ہے سکھر میں, پھر بڑی شفلنگ بھی ہوئی ہے فیڈرل کیبنٹ میں, تو اس پہ بھی آپ سے بات کرنی تھی. کچھ پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں بہت سارے الزامات لگائے گئے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے, اور بھی بہت ایشوز ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوئی. کل دیکھیں, ویسے پرائم منسٹر صاحب ہمارے صوبے میں آئے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن آفیشیلی طور پر کسی کو نہیں بتایا گیا کہ چیف منسٹر سندھ یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اس طرح کی سندھ گورنمنٹ کو اطلاع ہوتی تو ان کو وہاں پہ ظاہر ریسیو بھی کیا جاتا. جو خواہ کا ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ڈیو رسپیکٹ نہیں دی جاتی, تو آئینی طور پر وہ پرائم منسٹر ہیں. تو اگر کوئی بھی جب بھی قانونی اور اس طرح کا ان کا سرکاری ہوتا ہے وزٹ, تو جو ایک اطلاع دی جاتی ہے وہ اگر ہوتی تو سی ایم صاحب خود ریسیو کرتے, یا ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی انہیں ریسیو بھی کرتا, اور جو ڈیو پروٹوکول ہے وہ ان کو بالکل دیا جاتا, لیکن کسی قسم کی اطلاع نہیں دی گئی. اور پھر کل جو بہت بڑے اعلانات کیے گئے, اور آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ اس میں سے بہت سے وہی جو فیڈرل بجٹ ہے, پی ایس ڈی پی ہے, اس بک میں بھی آ رہے ہیں کافی عرصے سے. کچھ تو کئی سالوں سے آ رہے ہیں, اور ایک دو جو تھے وہ اسی سال کے تھے, اور وہ بھی 9 ماہ پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا ان کاموں کو, لیکن وہ اب آ کر اعلانات کیے گئے. تو یہ صرف ایک آئی واش تھا, اور ایک جو کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی اور ایونٹ میں آنا تھا, لیکن انہوں نے ایک طریقہ بنایا کہ چلیں یہ دیں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جب کوئی اس پر بات کرتا ہے اور بڑے احسانات جتائے جاتے ہیں سندھ کے لوگوں پر, تو آپ ان سے ضرور پوچھیں کہ یہ پروجیکٹ کب کے تھے. یہ جو موٹر وے ہے یہ گزشتہ حکومت میں اپروو ہوا تھا, اور تب سے ریفلیکٹ ہوتا ہوا آ رہا ہے. بلکہ جو ایک موٹر وے کمپلیٹ ہوا ہے جس کا بھی کریڈٹ وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی پرانا پروجیکٹ تھا. اور پھر دیگر نادرا کی آفیسز, ریلوے اسٹیشنز, اور جو ایریگیشن کے پروجیکٹ بتائے گئے, یہ سب پرانے پروجیکٹ ہیں جو آلریڈی منظور شدہ ہیں, اور کچھ جو نئے بھی اگر ایک دو ہیں تو یہ وہ ہیں جو اس بجٹ میں اپروو ہوئے تھے, لیکن ان پر کوئی ریلیزز نہیں ہوئی. تو چلیں جو بھی ہے, ہم اس کو پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں جی کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے وہ احسانات جتا رہے ہیں تو یہ بھی اسی ملک کا ایک حصہ ہے, اور وہ سندھ ہے جو ملک کی معیشت میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کرتا ہے, ہر لحاظ سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے, گیس ہو, فائنینشیل ایشوز ہوں, سب چیزوں میں. اور پھر یہ جو کہا گیا کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرتی, تو میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سب دوستوں کے سامنے کہ کوئی بھی کام جو سندھ کی بہتری کے لیے ہو, سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے ہو, اسے ہم ویلکم کریں گے, اس کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے. لیکن صرف باتیں نہ ہوں, دعوے نہ ہوں, جس طرح دیگر اعلانات کر دیے جاتے ہیں اور ان پر پھر عمل نہیں ہوتا, وہ اس طرح کی بھی ایک لمبی فہرست ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. بلکہ موجودہ حکومت, ویسے تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اثاثے بناتی ہیں, ایسٹس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. یہ واحد وفاقی حکومت ہے جو اثاثے جو ہیں, جو ایسٹس ہیں, ملک میں ہیں یا بیرون ملک ہیں, ان کو بیچنے پہ تلی ہوئی ہے, ان کو پرائیویٹائز کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری نااہلیاں ہیں اس وفاقی حکومت کی. پھر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی, کسی نے کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا ظلم کر رہی ہے کراچی کے ساتھ, حیدرآباد کے ساتھ, یہاں کے جو ادارے ہیں, کے ایم سی ہے, بلڈنگ کنٹرول ہے, ماسٹر پلان ہے, دیگر چیزوں ہیں. میں صرف ان سے پوچھتا ہوں کہ ان اداروں کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟
کراچی یا جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال ہے اس کی اس بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ ان اداروں کو اس تباہی کی طرف لانے والے کون ہیں؟ اور وہ اب الٹا مگرمچھ کے آنسو بہا کر اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ اس پر بات نہیں کرتے سینسس پہ. اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی سینسس کی بات کرتی ہے. میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کرتے ہیں. چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب اس پر بات کرتے ہیں, اسٹینڈ لیتے ہیں, لیکن وہ جو بہت بڑی دعوے کیا کرتے تھے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ ان کی وہ منافقانہ سیاست ہے جس سے اب پردہ اٹھ چکا ہے, اور شہری علاقوں کے لوگ ہوں یا دیہی علاقوں کے, وہ اب ان کا چہرہ جان چکے ہیں. پھر یہ ری شفلنگ ہوئی. اب وہ شوکت ترین صاحب تو آئے ہیں, لیکن وہ ان نااہل ترین جو پورا ٹولہ ہے اس میں شوکت ترین صاحب کیا کریں گے؟ وہ کیا اگر ان سے چلے اچھی کی امید ہی رکھیں, سوچ لیں کہ چلے وہ کچھ اچھی اصلاحات لائیں گے, لیکن ان نااہل ترینوں کے ساتھ شوکت ترین صاحب کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو یہ اصل جو نااہل ترین ہے اس سے جان چھڑانی ہے. اس کے بعد ہی کچھ جو بہتری ہے وہ سامنے آئے گی. سعید صاحب کچھ ایشوز ہیں جس پر بات کریں, یا آپ کوشچن لے لیں. اگر کوئی آپ یہ بتا دیں, کل جزیروں کا ذکر کیا عمران خان نے کہ سندھ حکومت نے NOC پہلے دی اور پھر واپس لی, تو یہ آپ ترقی کے مخالف کیوں ہیں اور آپ جزیرے کیوں نہیں دے رہے عمران خان؟ اس میں یہ بھی ایڈ کرنا ہوگا, جزیرہ تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے, بس یہ دیتے کیوں نہیں؟ پڑا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ترقی کی کوئی چیز ہو سندھ کے لیے, سندھ کی عوام کے لیے, اس میں سندھ گورنمنٹ ہمیشہ حاضر ہے. ہم نے ایک ان کے لیٹر کا جواب ضرور دیا تھا, لیکن اس میں یہ ساری چیزیں کہی تھیں ہم نے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سندھ کی ترقی چاہتے ہیں اور لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں, اور خاص طور پر اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو وہاں کے فشرمین ہیں, جو وہاں کے ماہی گیر ہیں, یا جو وہاں کے رہنے والے ہیں, ان کو ہر لحاظ سے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو لایا جائے, ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ساتھ سامنے رکھی جائیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ آیا کہ پریزیڈنشل آرڈیننس میں آیا, تو جس میں جس طرح کی سخت شکیں رکھی گئی تھیں, اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کیسے ان کا سپورٹ کرے کہ جس میں اس طرح کی سخت آرڈیننس نکال دیے جائیں. ہم تو چاہتے ہیں اب بھی اگر کوئی بہتری کی بات ہوگی, کوئی سندھ کے لوگوں کی بہتری ہوگی, سندھ کی بہتری ہوگی, میرے ملک کی بہتری ہوگی. پاکستان ہمارا ہے, اگر پاکستان کو, پورے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے کسی بھی چیز سے, تو ہم کیسے اس میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ لیکن ان کی بد نیتی ہے. اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو جس طرح سندھ گورنمنٹ نے ان کو مثبت جواب دیا تھا, لیٹر لکھا تھا جس کو وہ NOC کہتے ہیں, وہ ایک ہمارا ایک لیٹر تھا جس میں بہت ساری چیزیں ہم نے لکھی تھیں, اس پر آ کر بات کرتے, اس چیز کو پارلیمنٹ میں لے کے آتے, نیشنل اس میں اسمبلی میں بات ہوتی, سینٹ میں بات ہوتی, ہماری پروونشل اسمبلی میں بات ہوتی, تو پھر تو ان کی نیت ٹھیک تھی. یہ جو آرڈیننس نکالنا ہے اس میں ان کی بدنیتی بھی شامل تھا. اس وجہ سے دیکھیں انہی کی جو بھی اس طرح کی کیا کہہ لیں نادانیاں ہیں, نادانیاں ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر معاملے میں آپ جب سے یہ آئے ہیں, ان کا پہلے دن سے لے کر آج دن کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو چیز بھی انہوں نے کہی ہے, ایک تو اس پہ یو ٹرن ہے, اور پھر جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ متنازع بن جائے. کوئی ایک ایشو آپ بتا دیں جو یہاں پہ اس وقت رکے ہوئے ہیں, وہ صرف ان کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو صحیح طور پر ٹیکل نہیں کیا, جو پراپر طریقہ کار ہے اس پہ نہیں گئے, اور پھر صرف آ کے ان کے جو شیرو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مختلف الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ سندھ کی ترقی کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی, ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل حاضر ہے, اور ہر وہ کام کریں گے جو لوگوں کی بہتری کے لیے ہو. بڑا اعتراض سندھ پبلک سروس کمیشن اور اس کے طریقے امتحان پر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو شہری علاقوں کا کوٹا ہے اس پر بھی کوئی وہ نہیں ملا, اور پبلک سروس کمیشن کے ممبران وہ باعث ہیں. دیکھیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے, اور پبلک سروس کمیشن
میں ہمیشہ جو بھی نامزدگی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے. اگر کہیں کوئی اعتراض ہے تو اس پر بالکل بات کی جاتی ہے. کچھ شکایات ضرور آتی ہیں کہ اس میں کچھ irregularities ہوئیں اور اس پر ایکشن بھی ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سو کو چینج کیا گیا ہے. چینج اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہیں تو ممبر چینج ہوتے ہیں, وہ جو انتظامیہ ان کے ساتھ ہوتی ہے اس پر ایکشن ہوا ہے. لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی لسانیت, کبھی تعصبیت کی بات کبھی نہیں کی. ہم سب ایک ہیں. یہاں اردو بولنے والے ہوں, ہمارے لیے انتہائی قابل عزت احترام ہے اردو بولنے والے بہن بھائی جو ہیں. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی تفریق کی سیاست نہیں کی, بلکہ آپ سب شاہد ہیں اس بات کے کہ حالیہ دنوں میں جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں وہ علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہ ایم پی ایم این اے تو درکنار, وہاں پہ یو سی کے چیئرمین بھی نہیں ہے, لیکن وہاں بھی اربوں روپے کے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس تفریق پر یقین نہیں رکھتے. ہمارے لیے سب ایک ہیں اور جس کا بھی حق تلفی ہوتی ہے اس پر جب بھی کوئی بات سامنے آئی ہے اس پر سی ایم سندھ اور ہماری طرف سے ایکشن ہوا ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر بات پہ میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا. اور جو ہمارے یہاں کے بچے بچیاں ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں پڑھے لکھے, وہ بالکل اس بات میں نہ آئے, کیونکہ ان کی بات ہی یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کو اکسایا جائے اور غلط طریقے سے. کس نے کراچی کا یہ حال کیا؟ کس نے کہا تھا کہ کتابیں بیچ کے اور دیگر چیزیں بیچ کے ہتھیار لینے ہیں؟ یہاں پہ بوری بند لاشیں کس نے کی؟ یہ جو اسٹرائک ہوتی تھی, یہ جلاؤ گہراؤ کی سیاست کس نے شروع کی؟ یہ پرچی اور جو آتا تھا بھتے والی, یہ کس نے شروع کی؟ لوگوں کو زندہ کس نے جلایا؟ یہ کیا لوگ بھول گئے ہیں؟ لیکن ان کی سیاست ہی اس پہ ہے کہ لوگوں کو غلط بات کریں. جب بھی کوئی بات ہوگی اپنے الزامات جو خود انہوں نے کیا ہے وہ دوسروں پہ لگا دیں گے. تو لیکن اب ان کو سب لوگ جان چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ کیا ان کو نمائندگی ملی ہے یہاں پہ. دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے, سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں. آپ اگر یہ کہیں کہ جو پیپلز پارٹی میں جن کو کہیں پہ دی جاتی ہیں وزارتیں یا دیگر چیزیں, بلکہ ہمیں جب ضرورت نہیں تھی ہم نے تو ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھا جن کو یہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا. ہم نے تو اس وجہ سے ان کو ساتھ نہیں رکھا تھا کہ ہمیں حکومت بنانے میں ضرورت تھی. آپ کے علم میں ہے کہ جتنی ہمارے سیٹیں ملی تھیں مختلف جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں تو ہمیں سندھ میں یا وفاق میں بھی جب حکومت بنی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی. لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے, ہم نے ان کو فراخ دلی ہمیشہ کی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے چاہا ہے کہ سب کو ساتھ, ہم نے ہمیشہ مفاہمانہ سیاست کی ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ منافقانہ سیاست کی گئی ہے. لیکن ہمیں کوئی ایسے اس میں الزامات ہیں. شاہ صاحب, پہلے بھی وفاقی سرکار نے کراچی کے لیے 1100 ارب کے پیکیج کا اعلان کیا تھا, اس کو 2-2.5 سال گزر گئے. کیا یہ 450 ارب کا جو یہ پیکیج ملے گا یا اس کا حال بھی وہی ہوگا کراچی میں؟ دیکھیں, پہلے اور بہت سارے کیے تھے, جس میں ایک بہت جو مشہور پیکیج ہے, جو بہت فیمس پیکیج ہے, وہ 162 ارب روپے کا ہے. تو آپ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہوا. لیکن دیکھیں, میں اپنی ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں کہ میں بڑا ویسے پر امید ہوتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چلو کبھی اس طرح کے جو وعدے ہیں, اس طرح کی جو باتیں ہیں میں بھی پوری ہو جائیں. کوئی اس طرح کی بات ہو کہ اس میں ہو جائے, تو اگر تھوڑی سی بھی بہتری ہو تو وہ ہمیں جو ہے وہ قبول ہے, اور اس میں کوئی اس طرح کی ہمیں نا امیدی جو ہے اس میں نہیں ہے. جی, تحریک انصاف میں جہانگیر تحریک اور اس کے جو 40 کے اراکین اس کے ساتھ ہیں, وہ ابھی بھی انصاف مانگ رہے ہیں. آج ان نے 1 ہفتے کا
टाइम दे दिया है कि 1 हफ्ते में अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो आइंदा का दायरा बनाएंगे। उस तरह का देखिए ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, और आपने देखा ये शुरू से मैं आपसे अर्ज करता रहता हूं कि ये जो है ये मांगे तांगे की हुकूमत है, और फिर ये जो पूरा ग्रुप जो जहांगीर तरीन साहब के साथ है ये वो है जिनको मोस्टली उसमें वो हैं, कुछ वो हैं जो पीटीआई में भी थे या उनकी टिकट पे जीते, बहुत सारे वो हैं जिनको आज़ादाना तौर पर वो जीते थे, बाद में वो उन्होंने उसमें शामिल कराया, और फिर और भी लोग जो इसमें आए जो इनकी अपनी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। इनने जो वायदे किए थे वो किसी के साथ वफा नहीं किए, वो उनके साथ इनके जितने इत्तेहादी हैं वो सब इनसे नाला हैं। ये जो अभी बात आप सबके सामने आती रहती है, जो पीडीएम वाली बात आई जिस पर मुख्तलिफ इशू सामने आए, तो जो विजन था मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिसको हर जगह पे कामयाबी मिली, जो उन्होंने कहा कि ये पीडीएम बनाई जाए, एपीसी बुला के वो पीडीएम बनी, बहुत बड़े जलसे हुए, मुजाहरे हुए, फिर ज़िमनी इलेक्शंस की बात हुई, चेयरमैन की बात पे सबने हिस्सा लिया, पूरे मुल्क में चारों सूबों में वफाकी हुकूमत की नाअहली के खिलाफ लोगों ने फैसला दिया और पीडीएम के जितने भी कैंडिडेट थे वो कामयाब हुए। सेनेट में भी जो वफाकी हुकूमत का कैपिटल है या जो असेंबली है, कौमी असेंबली जो चीफ प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी हमारे कैंडिडेट को कामयाबी नसीब हुई और वो उस तरफ हम बढ़ रहे थे। ये सबका इल्म था, ये जितने लोग उनसे नाला हैं या जिन लोगों को वो लाए हैं या जो उनके एलाइज थे, वो सब कह रहे थे कि हम इनसे बहुत परेशान हैं। तो वो सिमत जिसकी बात पीडीएम की तमाम पार्टीज ने कही, वो जो एलामिया था या जो एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये शिक थी कि आईनी तौर पर इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा, तो जब हम उसके करीब पहुंचने वाले हुए, जब असेंबली में, कौमी असेंबली में हमने कर दिखाया, पीडीएम की तमाम पार्टीज ने मिलकर, ये मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी का क्रेडिट नहीं ले रहा, सिर्फ एक क्रेडिट जरूर लेता हूं, जो विजन है मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, ये उसकी कामयाबी थी। तो अब जब वो उस मंजिल की तरफ हम पहुंच रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक जब कामयाब होने को है, जब इनके अपने अलाइज, इनके अपने लोग इनसे नाला है और उन्होंने कह दिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो जो पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें हम तो बड़ा सोच रहे थे कि हमें बड़ी पजीराई मिलेगी, अप्रिशिएट किया जाएगा चेयरमैन साहब की बात को कि जी आपके कहने पे इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन सब जीत गए, सेनेट में आए तो वो सीट जिस पे कोई लड़ना नहीं चाह रहा था, जब गिलानी साहब वहां पे गए उनके कद काट की वजह से और फिर सबकी मेहनत की वजह से वो सीट जीते, और अब तो नो कॉन्फिडेंस मूव होना था ना। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया उसकी तो कोई आईनी हैसियत नहीं थी, वो तो 1-2 दिन में 3 दिन में किसी ने उन्हें कहा और उन्होंने एक कर दिखाया, लेकिन अब जो असल आने वाला था तो उससे पहले ही झगड़ा शुरू करा दिया गया। अब वो किसके कहने पे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें भी सबके सामने आएंगी, लेकिन वो हमारी बात को तकवीयत देती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन की कामयाबी थी जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अब भी वो दिन दूर नहीं है। देखें ये चपकलशें, ये गर्मा गर्मी, ये इस तरह के तनाज़े होते रहते हैं जब मुख्तलिफ पार्टीज हों, आपस में मिलती हैं तो ये आते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब एक दफ़ा फिर मिलकर ये जो मौजूदा नाहिल वफा की हुकूमत है इसके खिलाफ साथ होंगे और इनसे बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। जी देखें, उस पर पूरी इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आईजी साहब से मेरी बात भी हुई थी, वो कमेटी अपना काम भी कर रही है। और देखें इतना बड़ा एसेट जो है, जो मैंने पहले कहा कि हुकूमतें एसेट बचाती हैं, एसेट बनाती हैं, ये वाहिद हुकूमत है जो एसेट बेचने पर लगी हुई है। और आपने देखा जिस तरह इन्होंने स्टेट बैंक का हाल किया हुआ है, किसी से ढका छुपा नहीं, वो जो किसी के कहने में आके इन्होंने इंडिया से करना शुरू कर दिया था तिजारती सरगर्मियां, जब इमरान खान साहब
बहैसियत कॉमर्स मिनिस्टर उसी समरी को साइन करके भेज रहे थे। फिर जब रिएक्शन आया तो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये तो इनकी अहलियत है इन सब की कि ये क्या करते हैं। उस वक्त कश्मीर पर जिस तरह इनकी कंफ्यूज पॉलिसी है, और जब इन्होंने ये कश्मीर के लोगों के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसके सौदा करने के मुतरादिफ था जो इन्होंने इस तरह की कर रहे थे, ट्रेड जो उस तरह कर रहे थे। और फिर इनका अपना हाल देखें कि वही गंदम जब सब्सिडाइज करके इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी और फिर बाद में यहाँ पे भी नाअहली की वजह से स्मगल हो गई, दीगर चीज़ों में इन्होंने इधर उधर कर दी और फिर उसको महंगा उसको फिर इंपोर्ट किया। फिर चीनी के साथ यही हुआ। अब फिर दोबारा उसी रविश की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इनकी किस किस बात का रोना रोए। एक एक चीज जो इन्होंने यहाँ पे की है वो इस मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होने के लिए है, बेहतरी की कोई उसमें सूरत हाल नहीं आती। आप सूबाई वज़ीर बल्दियात की हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची के अंदर जो कुछ किया वो तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लेते हैं जब जजेस रिमार्क्स देते हैं। जी तो उस पर तो बात करना बिल्कुल हासिल सा लगता है। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, नवाबशाह, यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कितना काम कर दिया, उसकी कारकर्दगी बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल। उसके लिए बल्कि मैं एक आपको अर्ज करूंगा कि एक दिन आप सब दोस्त जो हैं वो एक प्रोग्राम, एक पूरी ब्रीफिंग जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर रखें तो बहुत आप सबकी मेहरबानी होगी, ताकि आपको सारी चीज़ें सामने आ सकें। कि ये एक जो परसेप्शन बन जाता है ना कि भाई ये वो होगा, किसी ज़माने में उसने बहुत खराबियां की हैं, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाया जा रहा है। अब जहाँ पे इलीगल तामीरात हो रही हैं उनको गिराया जा रहा है, डेमोलेशन की तरफ जा रहा है। वो भी पूरी नंबरिंग है, नए नए उसमें जो हमने कवानीन बनाए हैं जिसमें मजीद सख्तियाँ की हैं। हमने कोर्ट्स जो हैं उनको एक्टिवेट किया है किसी हद तक कि जो केसेस वहाँ पे हों सिंध बिल्डिंग के, उनका फौरी फैसला आए, लोगों को सजाएं मिलें, ताकि ये ज़्यादा मजीद बेहतर कानून हो। और ईजी किया है जो भी प्रोसेस है, जिसको 2-3 जगहों पे पोर्टल बना दिए गए हैं ताकि वो जो एक इल्ज़ाम लगता था करप्शन का वो ख़त्म हो। और उसके बाद जिस तरह आपने बात की कि कराची और हैदराबाद के बाद जो दीगर शहर हैं या दीगर जहाँ पे इनकी कारकर्दगी है, जैसे इसको पूरे सिंध में कर दिया गया था, तो वहाँ भी बहुत एक्शन हुए हैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, ये जब कोई और जिन इदारों के पास इसकी होती थी परमिशंस, ये बहुत सारी खराबियां तब की हैं। आप आज का मवाजना करें कि जब से ये साल 1.5 साल का ही अगर हम ले सकते हैं, 2 साल का आप उठा लें, जब सईद गनी साहब थे या मुझे बाद में ये महकमा मिला, कि उसके बाद क्या स्टेप्स सामने आए हैं और आया इसमें बेहतरी आई है या ये खराबी की तरफ है। तो इसके लिए आप जब रखना चाहें एक मुकम्मल मुफस्सल ब्रीफिंग जो है वो आपको दें और फिर आप विजिट भी करें, कराची का भी और पूरे सिंध के जो दीगर शहर हैं उनका भी। जी जी बिल्कुल। जब वफाकी हुकूमत ने कराची के अस्पताल टेक ओवर करने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को हटा के आने की तस्वीर किया गया। अब वो एएमसी के जो 3 अस्पताल हैं उनको लेने के हवाले से यहाँ पर जी जी देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये बड़ा अच्छा किया आपने सवाल कर दिया, बल्कि इसकी मुनसिफ भी आप खुद हमारे मीडिया के दोस्त बने और आपके तवस्सुत से पूरा पाकिस्तान देखे। पहली बात कि वो जो 3 हॉस्पिटल्स हैं या जो वफाक ने लेना चाहे, अभी भी उस पर चल रहा है, सीएम साहब से बातचीत हुई है उस पर। देखिए, अगर उसकी कारकर्दगी जब वफाक के पास थे और उसके बाद जब सिंध गवर्नमेंट के पास आए उसकी बेहतर हुई, उससे लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियत जो है वो सहूलियात दी गई, तो फिर तो हमारा हक बनता है ना कि जब वो चीज़ें वापस ली जाएं तो हम उसके ऊपर अपना रद्द अमल दें। और फिर जब ये वापस ली जाएं और फिर उन पर बजट ना रखा जाए, जो सिंध गवर्नमेंट इस वक्त इन इदारों पर खर्च कर रही है, जिसकी वजह से सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान से मरीज जो हैं, पेशेंट यहाँ पे आते हैं जिनका यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है,
تو اگر یہ وفاقی حکومت لے پھر اس کے لیے بجٹ بھی نہ رکھے تو پھر ان کی کارکردگی کہاں جائے گی؟ آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں کے ایم سی کی جو ہاسپٹلس ہیں، اس وقت کے ایم سی کی ان ہاسپٹلس کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر اس کو بہتر کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کوئی بات کرتی ہے کہ وہاں مکمل طور پر اس کو بہتر کیا جائے، انہی ہاسپٹلز کی طرح اس کو بنایا جائے، تو پھر تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ جو کراچی کے لوگ ہیں سب سے پہلے، جن علاقوں میں یہ بنی ہوئی ہیں، پھر صوبے کے لوگوں کو، پھر ظاہر ہے پورے ملک کے لوگوں کو۔ تو ہم نے تو اس کو بہتر کرنے کی بات کی ہے تاکہ وہاں پہ ان کو تنخواہیں بھی پراپر ملے اور یہ ادارے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ کوئی ایک اسپتال بھی ایسا نہیں ہے جو آپ این جی او کی مدد کے بغیر نہیں چلا رہے، رنگی کا اسپتال ہو، چائلڈ لائف چلا رہی ہو، سول اسپتال چائلڈ لائف، سائبر لائف این جی او، تو اس پہ کیا کریں گے آپ؟ یہ اسپتال بھی این جی او کی مدد؟ میں آپ کو عرض کروں کہ پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ ادارے زیادہ کامیابی سے چلتے ہیں۔ ہمارے جن دوستوں نے ہم پر الزام لگایا ہے، ان کے بہت سارے دوست لنڈن میں رہتے ہیں، یو کے کا مثال دے دیں نا، یو کے میں کیا ہوتا ہے، وہ ذرا ان سے پوچھیے گا کہ وہاں پہ ہاسپٹل جو بہتری کے ساتھ چلتے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی مختلف ادارے ہیں جن کی کارکردگی بہتر ہے، ان کے ساتھ مل کر، اور اس میں سب سے بڑا جو فائنینشیل سپورٹ ہے، دیگر سپورٹ ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے۔ تو اگر کچھ اداروں کو بہتر کیا جا رہا ہے اور پھر وہ ان علاقوں میں بہتر کیا جا رہا ہے تو ان پہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ پریس کانفرنس میں آ کر بیان بازی یا جس طرح کی بات کریں، ان کے بہت سے سینئر، بلکہ میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سب لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان اداروں کو بہتری کریں، بھلے آپ ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان میں بہتری لائے۔ اگر یہ جو 3 ادارے بتائے جا رہے ہیں، اگر یہاں پہ جو این آئی سی وی ڈی کی طرح بہتری والا سلسلہ ہے تو کیا کراچی کے لوگوں کو وہ نامنظور ہے؟ اگر وہ جو دیگر ہاسپٹل ہیں، اگر وہاں پہ جے پی ایم سی یا جس طرح ہمارے دیگر ادارے وہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپ لفٹ ہوں، اپ گریڈ ہوں، وہاں پہ 24/7 سروس ہو، دیگر بہتری آئے، تو کیا کراچی کے لوگوں پر اس پر اعتراض ہے؟ اس پر اعتراض صرف وہ کر سکتا ہے جو کراچی کے لوگوں کی خوشی میں خوش نہیں ہے، جو ہمیشہ اس بات کو سامنے لاتا ہے تاکہ لوگوں کے جذبات ابھار سکے، اور اس میں بھی سارا کیا دھرا ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے ہی ان اداروں کو اس نہج پر پہنچایا۔ آپ تھوڑی سی مثال لے لیں کہ خیر سے جب سے ان سے جان چھوٹی ہے، کے ایم سی کی، ڈی ایم سی کی، آپ خدارا ان کے اکاؤنٹ چیک کریں جا کے کہ آج کی ڈیٹ میں ڈی ایم سیز کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، ان کی سیونگز کتنی ہوئی ہیں، جو انہوں نے ٹیکس جو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں بڑھایا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، جو ٹیکس تھا اس کے وہ بھی نہیں بڑھائے، جو مثال 100 روپیہ لیا جاتا تھا تو 125 کر دیں، بالکل نہیں۔ آپ کو میں صرف ایک ہی ڈی ایم سی کی مثال دیتا ہوں، آپ پلیز ابھی یہاں سے جب جائیں تو وہاں چلے جائیے گا، ڈی ایم سی سینٹرل کی صرف مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ 16 ملین روپے کی ریکوری ہوتی تھی، آج 100 اور کچھ ملین کی ریکوری صرف اس ٹائم پہ ہے۔ تو یہ حساب جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھا کریں کہ یہ کیوں تضاد کیوں ہے، یہ کس وجہ سے 2016 سے لے کر ان علاقوں میں جو لوگ وہاں پہ ملازمین تھے، ان کی گریجویٹی، ان کی دیگر چیزیں ان کو نہیں ملیں، کیا وجہ ہوئی کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے، یہ تھوڑے عرصے میں ان سب کو 2016 تک کے واجبات مل گئے بہت ساری ڈی ایم سیز میں، اور اب بھی بیلنسز موجود ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ کہاں سر میں سعید بھائی سے کوئی سوال کر لیں، 2-3۔ سعید بھائی کل کریں گے، اتوار کے دن سعید بھائی کا ہوتا ہے، اتوار کے دن سعید بھائی کا ہوتا ہے۔ اللہ ہکڑی تاں سبھی جی افطاری رکھنی ہے، کچھ چھا کو ॿुधायो سبھی